بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. دنیا بھر کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. پاکستان انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے. الیکشن ہونے ہیں, عام انتخابات ہونے ہیں, اور عام انتخابات سے پہلے ہی بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں. اور پہلی بات ہے کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے, اگر ہوئے تو کیسے ہوں گے, ان کے نتائج کیسے آئیں گے. اب عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف, ان کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں, اور پچھلے کوئی 19 مہینوں سے یہ کوششیں زور شور سے جاری ہیں, لیکن وہ کامیابی اس میں نہیں ہو رہی. ناکامی اور ناکامی ہو رہی ہے. اب یہ جو پوری کی پوری بات ہے کہ پاکستان میں انتخابات جو ہیں اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے, مینوورنگ کی جاتی ہے, پری پول ریگنگ کی جاتی ہے, پھر انتخابات کے دوران ریگنگ کی جاتی ہے, پھر بعد میں کی جاتی ہے. یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے 75 سالوں میں کہ اب دنیا بھی ہم سب کو سمجھ گئی ہے. دنیا بھی پاکستان کے الیکشنز کو سمجھ گئی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ الیکشن چوری کیا جاتا ہے اور کون کون سے طریقے ہیں. آتا ہوں میں اس طرف. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے, اور انٹرا پارٹی الیکشن ہر جماعت کرواتی ہے, آرام سے ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی اس وقت سر فہرست ایجنڈے پہ ہے کہ اس کو کچلا جائے, اور جاتی کے عمرہ جو ہیں وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں, میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے, اور ان کے لیے الیکشن بھی مینوور کر لیا جائے, جمہوریت کو بھی فارغ کر دیا جائے, آئین کو بھی فارغ کر دیا جائے. اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے ان کی خواہش پہ, اور ان صاحب کی خواہش پہ ان صاحب کو لاڈلا بنایا گیا ہے جو ان کو گالیاں دیتا تھا, اور ننگی گالیاں دیتا تھا, دھمکیاں دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے وہ ہمارے سامنے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آج انٹرا پارٹی الیکشن ہے, اور انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں بھی مینگنیاں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ان کے آئیں گے رزلٹس آئیں گے, ان کو چیلنج کیا جائے گا, ان میں روڑے اٹکائے جائیں گے. واحد مقصد کیا ہے؟ واحد مقصد ہے کہ الیکشن کے نتائج اپنی پسند کے مطابق ہو جائیں, اور مسلم لیگ نواز کے لیے چشمے ماں روشن دل ماشاد ہو, اور اگلے الیکشن پلیٹ میں رکھ کے ان کے حوالے کر دیے جائیں. اب میں ذرا آپ کو دنیا کی باتیں بتاتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں تو مکمل طور پہ سنسرشپ ہے. آپ کچھ لکھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, اور خاص طور پہ شریف فیملی کے بارے میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور کیونکہ حکم حاکم ہے کہ بس اب جو کچھ ہو چکا ہو چکا, اب آپ نے سمینا و اطانا, ہماری سنو اور اطاعت کرو, اور یہ سارے کام کرتے جائیں. بہرحال ایک طرف اب الیکشن کی پہلی تیاری ہوتی ہے. الیکشن پہلی حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے. حلقہ بندیاں میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آپ سے ایک رپورٹ شیئر کرنی ہے. ایک عالمی ذرائع ابلاغ بین الاقوامی جریدے کی ایک رپورٹ ہے, وہ آپ سے شیئر کرنی ہے. اس رپورٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, اور ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بدنامی پوری دنیا میں ہو چکی ہے. ہماری بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور ٹائٹل سٹوریز آ رہی ہیں بین الاقوامی اخبارات میں, بین الاقوامی جریدوں میں. ہماری ٹائٹل سٹوری آ رہی ہے پاکستان کے انتخابات کی, اور کوئی نیک نامی نہیں بلکہ بدنامی کا باعث بن رہی ہے. تو ابتدا حلقہ بندیوں کا جھگڑا شروع ہوا تھا کہ جی پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی, کیونکہ اس وقت پانچوں نگراں حکومتیں جو ہیں, 4 صوبائی اور ایک مرکزی غیر آئینی حکومت ہے, اپنی 90 دن کی مدت سے وہ تجاوز کر چکے ہیں, ان کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن اس لیے نہیں کروائے گئے کہ الیکشن ہم نے ایک دن کروانے ہیں. ایک دن اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی. حلقہ بندیاں بھی ہو گئی. اب انتخابی فہرستیں نادرا نے جاری کر دی ہیں, اور وہ انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ جاری کر کے مختلف اضلاع میں 90% اضلاع میں ووٹر فہرستیں وہ کہتے ہیں جی مہیا کر دی گئی ہیں. اور اگر کسی نے اپنا ووٹ کنفرم کرنا ہے تو 83000 پر اپنے ووٹ کا اپڈیٹڈ اندراج چیک کر سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. 1 جنوری تک ووٹر کی تصاویر والی فہرستیں الیکشن کمیشن کو دے گا نادرا, اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھائے. اچھا, اس سے پہلے ہوتا کیا ہے حلقہ بندیوں میں اور انتخابی فہرستوں میں؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, عالمی ادارے کی, بین الاقوامی جریدے کی ایک رپورٹ بتا رہی ہے کہ, اور یہ ہوتا ہے, اور جس میں کوئی غلطی نہیں ہے, غلط نہیں ہے یہ بات,
کہ پری پول ریگنگ یعنی کہ انتخابات سے پہلے دھاندلی کیسے ہوتی ہے. تو ہمارے سامنے گارڈین کی ایک رپورٹ پڑی ہے جی، اور پورا ایک مفصل آرٹیکل ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن پر سابق وزیر اعظم کے حق میں ووٹنگ کا نقشہ تبدیل کرنے کا الزام ہے. یہ سٹوری ہے گارڈین کی، بین الاقوامی جریدہ ہے، نامور اور پہچانا ہوا، اور ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کے حق میں ووٹنگ کا نقشہ تبدیل کر رہا ہے، تبدیل کر چکا ہے، یہ اس نے الزام لگایا ہے. اور آئندہ عام انتخابات میں رپورٹ میں لکھا ہے، آئندہ عام انتخابات میں نواز شریف کی حمایت کا مبینہ منصوبہ پری پول ریگنگ کے الزامات کے درمیان سامنے آیا، اور یہ اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اقتدار میں واپسی کے حق میں ووٹنگ کے نقشے کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے ایک متنازع مشق کا استعمال کرنے کے الزامات کا سامنا ہے، اور قبل از پولنگ دھاندلی کے الزامات اور آنے والے جنرل الیکشن کی شفافیت پر شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. اور یہ کیونکہ نئی حلقہ بندیاں اس طریقے سے کی جاتی ہیں، یہ جو جس کو کہا جا رہا ہے نا کہ ایک سیاسی نقشہ تیار کیا جا رہا ہے ووٹنگ کے لیے، تو وہ سیاسی نقشہ ہے کہ آپ حلقے بندیاں توڑ دیں، پرانے حلقے توڑ دیے، نئے حلقے بنا دیے. نئے حلقوں میں کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بکھیر دیا جائے مخالف جماعتوں کا. وہ پیپلز پارٹی ہے کیونکہ اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اپنی پسند کے انہوں نے حلقے بنوائے ہیں، حلقہ بندیاں کروائی ہیں، یعنی مخالف سیاسی جماعتوں کے ووٹ بکھیر دیے جائیں اور اپنے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں تاکہ میکسیمم جو ہے ہماری سٹرینتھ رہے. تو یہ اب گارڈین جو ہے وہ الزام عائد کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پری پول ریگنگ کے الزامات آنے شروع ہو گئے ہیں، اور حلقے کی سرحدوں میں، یعنی کہ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے، میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے، اس میں اے بی سی ڈی ای یہ 4 محلے ہیں. اس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی 6 یونین کونسل ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں کہ جی مخالف فریقین کو بھی کہ یہ جو پاکٹس ہے یہاں 5000 مخالف پارٹی کے ووٹ ہیں، ان 5000 کو آپ یہاں سے نکالیں اور سائڈ پہ کریں، اور دوسرے حلقے سے جو ان کی فیور وہ ووٹ میرے حلقے میں ڈال دیں. وہ اس طریقے سے نئی حد بندی کر دیتے ہیں، اور ایک محلہ جو دیکھا کہ یہ یونین کونسل میرے خلاف ہے، اس کو نکالنے میں مجھے یہاں سے مار پڑنی ہے، اور باقی ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ حلقے کی سرحدوں میں ترمیم کا عمل جس سے حد بندی کے نام سے کیا جاتا ہے، حال ہی میں کی گئی مردم شماری کے بعد ہوا ہے، جو تنازعات سے دو چار تھی، یعنی کہ تنازعات ہی تنازعات ہیں. اب آگے وہ فگرز دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور جو تبدیل کی گئے ہیں حلقے اپنی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ملک بھر میں ریکارڈ یعنی کہ 1300 اعتراضات اٹھائے گئے، جن میں بلوچستان کے اضلاع ہرنائی اور سبی کو ایک ہی حلقے میں ضم کرنا بھی شامل ہے، یعنی کہ بلوچستان کے 2 ضلعوں کو ایک حلقہ بنا دیا، اور 400 کلو میٹر کا فاصلہ. اور اس پہ انہوں نے ایک مثال دیا کہ اس طریقے سے ہوا ہے. مردم شماری کے نتائج کا انتظار کرنے کے بہانے انتخابات کی تاریخ اگلے سال نومبر سے فروری تک مؤخر کر دی گئی، یعنی وہ پہلے الیکشن ہونے تھے اس کو بھی مؤخر کیا گیا، یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں کروائے گئے، اس کو نومبر تک اور پھر نومبر سے اٹھا کے فروری تک وہ کہتے ہیں کہ جی لے کے گئے ہیں. اور حالانکہ سیاسی مخالفین نے الزام لگایا ہے کہ اس تاخیر کا مقصد 3 بار سابق وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو برطانیہ میں جلا وطنی سے واپس آنے اور تیاری کے لیے مزید وقت دینا تھا تاکہ دوبارہ انتخابات میں وہ حصہ لے سکیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے غیر آئینی اقدام کیا جاتا ہے، غیر جمہوری آئین شکنی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف لاڈلے کے لیے کیا گیا ہے. الیکشن بھی ڈیلے کروا دیے، نئی حلقہ بندیاں بھی ہو گئیں اور نئی ووٹر لسٹیں آ گئیں، نئی سب کچھ ہو گیا. تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ نواز شریف صاحب کو باہر سے واپس لانا تھا، واپس لا کے انڈکٹ کرنا تھا، انڈکٹ کر کے اس کے بعد ان کے اکارڈنگلی ان کو وقت ملنا چاہیے تھا، لہذا اور اسی طرف جا رہا ہے کیونکہ 2 کیس فارغ ہو چکے ہیں. تیسرا جو ہے العزیزیہ، اس کا بھی 7 دسمبر کو سماعت ہے، وہ بھی 8-9 تاریخ تو وہ بھی فارغ ہو جائے گا. کلین چٹس مل رہی ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں الیکشن ڈیلے اس لیے کروایا گیا
اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کو آنریبل ججز پہ حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، اور واحد مقصد یہ تھا کہ ہم نے میاں صاحب کو واپس لے کے آنا ہے۔ پاکستان مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ نواز شریف چوتھے دور میں بطور وزیر اعظم وہ کہتے ہیں جی ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی طاقتور فوج کے پسندیدہ امیدوار ہیں، جنہوں نے طویل عرصے سے عام انتخابات میں کنگ میکر کا کردار ادا کیا۔ یعنی کہ فوج کے بارے میں یہ گارڈین لکھ رہا ہے کہ وہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کی طاقتور فوج کے پسندیدہ امیدوار ہیں، اور جنہوں نے یعنی کہ ہماری فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے سے عام انتخابات میں کنگ میکر کا کردار ادا کیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے پی ایم ایل این پارٹی نے سازگار سلوک جو ہے وہ نہیں اس کو وہ مہیا نہیں ہو سکا جو ماضی میں ہوتا تھا۔ 80% سے زائد درخواستوں نے مبینہ طور پر حد بندی کمیٹی پر بعض لوگوں، گروہوں اور جماعتوں کی حمایت کرنے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے، اور 30 نومبر کو وہ لسٹ آ چکی ہے۔ یہ 30 نومبر سے پہلے کا ہے آرٹیکل، تو وہ بھی آ چکی ہے، اب تو 2 دسمبر ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ گروپ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے بھی ابتدائی حد بندیوں پر شدید اعتراضات اٹھائے ہیں، اور کہا ہے کہ مجوزہ حلقوں میں سے ایک یعنی کہ ہر 5ویں میں زیادہ ووٹر کی تعداد کے ضوابط کے مطابق نہیں تھے۔ اور اسی طریقے بلوچستان میں بہت زیادہ شکایات آئی ہیں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لاڈلے کو آپ نے جگہ دینی ہے، لاڈلے کو آگے لے کے آنا ہے۔ اور عمران خان کو 2018 میں فوج کی حمایت میں اقتدار میں لایا گیا تھا، اور ان کے انتخابات کو ووٹوں میں دھاندلی کے اسی طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسا کہ آج۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں تاہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہونے کے بعد انہیں 2022 میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہی آپریشن تھا، کیونکہ فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور ان کو ہٹا دیا گیا جب خان نے عوامی سطح پر اعلیٰ فوجی قیادت پر تنقید کرنا شروع کر دی، جن پر ان پر قتل کرنے کی کوشش کا الزام بھی شامل تھا۔ بالآخر اگست میں انہیں قید کر لیا گیا، اور اب تک عمران خان پہ تقریباً 200 عدالتی مقدمات کا سامنا ہے انہیں، اور موجودہ نگراں حکومت جس پر زیادہ تر فوج کا کنٹرول دیکھا جاتا ہے، وہ بات یعنی کہ یہ صرف جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس پر زیادہ تر فوج کا، یہ نگراں حکومت ہے، اس پر فوج کا کنٹرول ہے، اور اس نے نگراں حکومت نے انتہائی غیر معمولی فیصلہ کیا کہ خان کے خلاف جیل میں بند دروازوں کے پیچھے مقدمہ چلایا جائے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے مقدموں کی سماعت کو مزید سیاسی حمایت حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کو واپس لینے کے باوجود اس ہفتے عمران خان کو مقررہ وقت کے مطابق عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور حکومت نے الزام لگایا کہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ اور عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے اعداد و شمار نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عمران خان کے گڑھ والے علاقے کو نشانہ بنانے کے لیے حد بندی کی مشق کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ خیبر پختونخوا جو کہ گڑھ ہے وہاں پہ بھی یہ حلقہ بندیوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور نئی حلقہ بندیوں میں 2 نمبری کی جا رہی ہے، جہاں پارٹی نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک حکومت کی ہے، اور نئی بننے والی پارٹی کے حق میں جو پی ٹی آئی کو براہ راست چیلنج کرے گی، یعنی کہ اس پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو پہلے ہی گرفتاریوں اور ہراساں کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا، اور پارٹی کے اراکین نے نگراں حکومت پر قبل از انتخابات دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے، اور انہیں سیاسی جلسے کرنے سے روکا ہوا ہے۔ یعنی کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے، اور ان کے رہنماؤں کو، ان کے کارکنانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے، جلوس کی اجازت نہیں ہے، انتخابی مہم کی اجازت نہیں ہے، سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، اور ان کو پارٹی توڑی جا رہی ہے، پارٹی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس رپورٹ کا حصہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں یہ شائع ہوئی ہے رپورٹ، اور پوری دنیا نے اس کو پڑھا ہے، بلکہ پوری دنیا کی ایلیٹ نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہوگا یا کمی ہوئی ہوگی۔
दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात के आदाद शुमार ने भी इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर तशवीश का इजहार किया, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो कहते हैं मुतमईन नजर नहीं आ रही, और हल्कों की डेमोग्राफी को तब्दील करने का फायदा सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि है कि नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचाना और सियासी इंजीनियरिंग के जरिए इतने बड़े पैमाने पर वो कहते हैं धांधली प्री पोल धांधली है, और हल्कों की इस हद तक से हल्का हदबंदियों का के साथ आज़ादाना इंतखाबात नहीं कर सकते, यानी जो इस वक्त जाल बुना गया है हल्का बंदियों में तब्दीलियों का, नए हल्के नए वोटर बनाने का, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। और अमेरिका में विल्सन सेंटर थिंक टैंक में जनूबी एशिया के लिए एक सीनियर एसोसिएट माइकल कोगलमैन ने कहा है कि अगर मुजवजा हदबंदी आगे बढ़ती है तो इससे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए इंतखाबी नुकसान पैदा होंगे, जो कि कबल इंतखाबात प्री पोल रेगिंग की बिलवास्ता शक्ल है। गोगलमैन ने कहा कि यह अमल कैसे चलता है, यह इंतखाबी कहानी का एक अहम हिस्सा होगा। और तर्जमान इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम तो अपीलों की समाअत भी कर रहे हैं, जहां तक इब्तदाई हल्का बंदी का ताल्लुक है कमीशन ने इसे कानून के मुताबिक करार दिया, तो जाहिर है वो तो वही करेंगे जो वो कहते हैं। तो ये है सिचुएशन इस वक्त तक पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में, इसकी क्रेडिबिलिटी बारे में। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को कहां से इस वक्त हमारी जो बैठे हैं हुक्मरान पाकिस्तान के, उनको कहां से क्या क्या प्रेशर और क्या क्या डिक्टेशन मिली है इंतखाबात के हवाले से, वो अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।